أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کہ وہ نوجوان برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا گیا، یا رسول اللہ مجھے تو آپ زنا کی اجازت دے دیں، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہشات ابھر رہی ہیں۔ غور کیجئے دوستو، اگر میرے آپ کے سامنے میرا کوئی شاگرد، اسٹوڈنٹ یا اپنی سگی اولاد بیٹا یہ بات کہہ دے کہ ابو میرا دل زنا کرنے کا چاہتا ہے، استاد جی میرا دل زنا کرنے کا چاہتا ہے، آپ اپنے اندر سے پوچھیں آپ اس بچے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر آدمی یہی کہے گا، منڈی مروڑ دوں گا اس کی، ایسی خبر لوں گا اس کی، اسے دھرتی میں اتار دوں گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے سامنے کوئی شاگرد یہ کہہ سکتا ہے میں زنا کر لوں، ہے اس میں اتنی مجال؟ لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کیسے مشفق، کیسے مخلص اور کیسے مربی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا، آپ تیش میں نہیں آئے، آپ کو غصہ نہیں چڑھا، آپ بگڑ نہیں گئے، بلکہ محبتوں کے ساتھ کس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی تربیت فرمائی اور کس طرح اس نوجوان کے رخ کو موڑا، یہ بات سمجھنے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا اگر کوئی یہی گندا عمل آپ کی والدہ کے ساتھ کرے، سگی امی کے ساتھ کرے، آپ برداشت کریں گے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا بتائیں، اگر کوئی یہی زنا والا کام تمہاری سگی بہن کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلو یہ بتائے، اگر یہ کوئی زنا والا عمل آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے چلے گا؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا اور ویسا کر دوں گا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ زنا والی بری لت، بری عادت اور یہ برا فعل کوئی تمہاری پھوپھو کے ساتھ کرے؟ کہ یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ پھر سمجھ، جس کے ساتھ آپ گناہ اور زنا کرنا چاہتے ہیں آخر وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی اور کسی کی وہ پھوپھو ہوگی، تو آپ کس منہ سے کرنے جا رہے ہیں یہ بات؟ چنانچہ نوجوان کے جذبات پگھلنے لگے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تربیت فرمائی، نوجوان خاموش ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ تو بگڑ رہے ہیں، صحابہ ناراض ہو رہے، موٹی موٹی آنکھیں نکال رہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے قریب آ جاؤ، بچہ میرے قریب آ جاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلا لیا اور قریب بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ پیارے اللہ، اللہم طہر قلبہ، اس کے دل سے گناہوں کا میل نکال کے اس کے دل کو اچھا صاف ستھرا کر دیجیے۔ وحسن فرجہ، اس کی شرم گاہ کو بچا لیجیے۔ واغفر ذنبہ، اور پیارے رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا میرے سینے پر پڑھی اور میرے حق میں دعا فرمائی، کہا وہ دن اور وہ گھڑی میرے دل سے گناہوں کی جو تما تھی، جو لالچ تھا، ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور مجھے ٹھنڈک اور قرار مل گیا۔ معلوم ہوا اگر خواہشات کی آگ اس طرح ابھر رہی ہو تو اس کا علاج ممکن ہے۔ نوجوان دوستو، اس کا علاج ممکن ہے، ایسا نہیں بھئی گناہ کا چکر چڑھ گیا، خواہش کا چکر چڑھ گیا، اب وہ قابو نہیں آ سکتا، وہ قابو نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہو اس کا حل ہے، علاج ہے، وہ قابو میں ہو سکتا ہے۔ کیا راستے ہیں؟ کیا راستے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ یہی وجہ محدثین نے لکھا کہ جب جب کسی نوجوان کا دل گناہ کا کرے، جب جب کسی نوجوان کا دل فلم دیکھنا کا کرے، جب جب کسی نوجوان کا دل انسٹاگرام میں زندگی تباہ برباد کرنے کا کرے، جب جب کسی نوجوان کا دل
اپنے ہی آپ میں اپنی زندگی کو خراب کرنے کا کرے، تو فرمایا اس نوجوان کو چاہیے وہ اس دعا کا اہتمام کرے، یا جس کسی کو بھی یہ خواہش کے گناہ تنگ کریں، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، فرمایا اسے چاہیے اس دعا کا اہتمام کرے، گناہ کا تقاضا دل سے نکل جائے گا۔ اللہم طاہر قلبی وحسن فرجی واغفر ذنبی، 3 کلمات آدمی ڈیلی استعمال کر لے۔ چنانچہ سب کے سب مل کر پڑھیں آپ عاجز کے ساتھ، اللہم طاہر قلبی، اللہم طاہر قلبی وحسن فرجی واغفر ذنبی۔ صرف 3 کلمات ہیں، جو بندہ ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خواہش کے گناہوں سے بچا لے گا۔ محدثین نے ایک دعا اور لکھی، اگر بندہ اس دعا کا اہتمام کرے تو گناہوں کے خیالات زندگی سے نکل جاتے ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی، پڑھیں میرے ساتھ مل کر، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی۔ یہ دعا ہے، اگر بندہ اس کو پڑھے گا، اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، پیارے اللہ مجھے سیدھے راستے کی میرے دل میں الہام کیجئے، مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، وباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے دور فرما دیجئے۔ تو جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ دوستو گناہ کتنی بھینکر چیز کا نام ہے، پچھلے دنوں میں عاجز نے اس پر نقل کیا تھا، بات چیت کی تھی۔ ہم سمجھے کہ گناہ سے کیسے بچیں گے، ایک تو یہ دعا کام لگنے والی ہے، دوسرے نمبر پر ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ گناہ کے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جس چیز سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جو بندہ کرتا ہے وہ بھی بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیا ہے ذکر اللہ؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سب معاف فرما دے گا۔ تو کتنا آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، درود پاک، استغفار، ہم یہ سب کلمات جب پڑھیں گے تو ان کی برکت سے ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ اور ایک چوتھا عمل انتہائی آسان، وہ کیا ہے؟ وہ چوتھا عمل ہے دوستو باوضو رہنا، وضو کے ساتھ رہنا۔ وضو کے ساتھ رہنا بہت آسان، برکت کی چیز، نفع کی چیز، انتہائی کام آنے والی چیز ہے وضو کے ساتھ رہنا، اور آدمی آسانی کے ساتھ کر بھی سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بچوں کو دیکھیں، مثلا بچے استنجا کرنے جاتے ہیں، پیشاب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بچے آنے کے بعد ہاتھ دھلتے ہی ہیں، بڑے بھی دھلتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہاتھ دھل لیے تو پیروں پہ چھینٹ پڑ جاتے ہیں، تو آپ کہیں بیٹا پیروں پہ بھی پانی ڈال لیں، تو پیروں پہ پانی ڈال لیا، اب کہیں بیٹا دیکھو ہاتھ بھی دھل گئے، پیر بھی دھل گئے، بچا ہی کیا ہے؟ چہرہ اور ذرا سے آپ کی باہیں بچی ہیں وہ بھی دھل لیں، تو اس ذرا سا معمول ہوتا ہے۔ اس بہانے سے ہم وضو کے ساتھ رہنے والے بنیں گے۔ اور یاد رکھو جو بندہ باوضو رہتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے ہمیں وضو کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے وضو کے اوپر مداومت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی اور تقوی بلکہ ولایت کی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے وضو کے ساتھ رہنے کا عادی بنیں۔ جو بندہ وضو کے ساتھ سفر کرتا ہے اور اللہ نہ کرے وہ حادثے میں کہیں رہ جائے تو شہادت کی موت پاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ وضو کرے اور رات کو سو جائے اور اللہ نہ کرے کوئی انہونی ہو جائے، وفات پا جائے، یہ بندہ بھی شہادت کی موت پاتا ہے۔ تو کتنا بڑا نفع ہے، جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرکش شیاطین، جادو، جنات، اس طرح کے اثرات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہر آدمی کے لیے کرنا آسان ہے، لہذا محافل میں آ کر ہمیں چاہیے ہم جو باتیں سنیں ان کو پلے گرے باندھ کے جائیں، بلکہ بہتر ہے اپنے جیب میں ڈائری ساتھ رکھیں یا اپنا موبائل فون ہے، جو باتیں سن لی صرف اس بات پہ بھروسہ نہ کرے یہ بھی سن لی میرے یاد ہے، میری میموری محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں شیطان بھلوا دے گا، اس لیے بہتر ہے ابھی جو بات سمجھ میں آئی ہے قلم کی مدد سے آپ اس کو کہیں لکھ لیں،
یا اپنے موبائل فون میں اسے بول کر محفوظ کر لیں کہ اتنی اتنی باتوں پر مجھے عمل کرنا ہے. لہٰذا یہ جتنی باتیں سنی گئی ہیں اگر ان میں سے ہم چند باتوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں، مثلا 5 یا 6 باتیں آئی، ان 5 یا 6 باتوں میں سے 4 باتوں پر بھی اور آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی ہماری قیمتی، اچھی اور انتہائی بابرکت ہو جائے گی. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہمارے دادا شیخ، آج کے شیخ العالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی، اللہ تعالی حضرت کی عمر و برکت عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شیخ احمد فاروقی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے مہمان بنا. کہا عصر کے بعد کا وقت تھا، بچے کھیل رہے تھے، جیسی مغرب کی اذان ہوئی سب کے سب کھیل چھوڑ کر نماز کی جگہ پر آ گئے. کہ جماعت قائم ہو گئی، بچوں نے بھی نماز پڑھ لی. کہ مجھے تعجب ہوا، ابھی یہ سب کھیل رہے تھے اور پسینوں میں تھے، یہ بچے وضو کرنا چاہیے تھا، بغیر وضو کے صفوں میں آ لگ گئے. چنانچہ نماز کے بعد آپ کے ذہن میں سوال تھا، گھر کے ایک فرد سامنے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو غالباً اس معاملے میں ذرا سا بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بچے آئے اور بے وضو آ کے جماعت میں لگ گئے. اصل میں حضرت معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے یہ بچے، بہت دنوں سے ہمارے خاندان میں یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے بچے کبھی بھی بے وضو نہیں رہتے، ہمیشہ باوضو رہتے. عادت بنائی ہے، جب بچوں کے وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرا دیتے ہیں انہیں، وہ عادت بن گئی ان کی باوضو رہنے کی. اس لیے جو کھیلتے ہیں نا، یہ باوضو ہو کر کھیلتے ہیں. میرے بھائیو، جب چھوٹے چھوٹے بچے باوضو رہ سکتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے کیوں باوضو نہیں رہ سکتے؟ اس لیے ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی باوضو رہا کریں گے. باوضو رہنے کے بڑے فائدے ہیں. باوضو رہنے والا گناہ نہیں کیا کرتا. بھئی جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے گناہ نہیں کرتا. مثلا وضو کیا، آپ نے فون چلانا ہے، آپ فون سے پہلے وضو کر لیں. موبائل آپ چلانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلائیے آپ، لیکن اس سے پہلے آپ وضو کر لیں. جیسے وضو کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیکیوں کے خیالات ڈالیں گے، نیک اعمال کے خیالات ڈالیں گے، چونکہ وضو ایک نور ہے. حدیث مبارکہ میں آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضو سلاح المومن، کہ وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کے ذریعے، جس کے پاس ہتھیار ہو جلدی سے دشمن اس پر حملہ نہیں کرتا. تو اسی طرح جب بندہ باوضو رہتا ہے تو شیطان کو دکھتا ہے اس کے پاس تو ہتھیار ہے، وضو کے ساتھ ہے، شیطان قریب نہیں آتا، دور بھاگ جاتا ہے. اچھا، ہم سب کے دل میں ہے نا ہم شیطان کو بھگائیں اور شیطان ہم سے دور بھاگے. اگر یہ ارادہ ہے کہ شیطان دور بھاگے تو ہم ارادہ کر لیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے بھی سن لیں. اگر ہم چاہتے ہیں جلدی حافظ بن جائیں، جلدی قرآن پاک ہم پڑھ لیں، تو ان بچوں کو چاہیے اکثر وہ باوضو رہیں. جو بچے باوضو رہتے ہیں وہ جلد قرآن پاک حافظہ کر لیتے ہیں. 2 آسان طریقے ہیں جلد حافظ بن جانے کے. نمبر 1 باوضو رہنا، اور نمبر 2 قبلہ کی طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھنا. جو طالب علم باوضو رہے اور نمبر 2 قبلہ کی طرف رخ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اسے یاد کرے، یہ بندہ جلدی حافظ بن جاتا ہے. ہم ان چھوٹے چھوٹے نسخوں پر جب عمل کریں گے، زندگی ہماری بہت مبارک اور قیمتی ہو جائے گی. یہ نسخے صرف سن لیے نہیں، اپنی اولاد کو یاد کرائیں، اپنے بچوں کو لکھوائیں، اپنی بیٹی کو بتائیں بیٹا آج کی محفل میں ہم نے یہ سبق سنا ہے، لہذا آپ اختیار کریں، انشاءاللہ بہت آپ کو نفع ہونے والا ہے. اس طرح سے ہم اپنے بچوں میں ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت نفع ہوگا. پھر اگلی آنے والی جو زندگی ہے وہ انتہائی مبارک اور قیمتی ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک محبوب بندوں میں شامل فرمائے. جیسے کہ ابھی وضاحت کی گئی کہ یہاں سالانہ اجلاس ہونے والا ہے. سالانہ اجلاس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر آدمی نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کرے کہ پیارے اللہ اصحاب ادارہ جن نیتوں کے پیش نظر اپنا سالانہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اللہ جی اس میں کامیابی عطا فرما. چنانچہ جب میں اور آپ دعا کریں گے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں گے، تہجد پڑھ کے دعا کریں گے، نمازوں کے بعد دعا کریں گے، تو یہ سفر انتہا سے زیادہ آسان ہو جائے گا. اور جو اس کے مقاصد ہیں اللہ رب العزت ان میں غیب سے امداد فرمائیں گے، غیب سے راستے کھولیں گے. نمبر 2 ہم میں سے ہر آدمی نیت کر لے کہ مجھے اس اجلاس میں کام آنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ اپنے اللہ سے دعا مانگے، پیارے اللہ
میں چاہتا ہوں میں بھی کام آ جاؤں، میں چاہتا ہوں میرا پیسہ بھی کام لگ جائے، اللہ جی آپ زیادہ سے زیادہ میرا حصہ لگوا لیجیے، زیادہ زیادہ میری ترتیب بنوا لیجیے۔ یہ عاجز بڑوت حلقے کی ایک بستی بجرول میں پڑا ہے، ادارے کا نام اصلاح المسلمین بجرول، وہاں ہمارے بہت مشفق استاد مرشد ملت حضرت مولانا مفتی محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ابھی سالک بھر پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرما دے۔ اس بستی میں جو لوگ آباد ہیں ان کا مزاج بہت اچھا پایا اس معاملے میں، جب ان کے یہاں سالانہ اجلاس طے ہو جاتا ہے، اس کی ترتیب بن جاتی ہے، تو قریب وہ لوگ ان کی نیت ہے 1-2 مہینہ صرف مدرسے کی نیت سے کماتے ہیں۔ مثلا مدرسے کا اجلاس ہونے والا ہے، اب یہ اگلے والے جو 2 مہینے ہیں میں ان 2 مہینے میں جو کماؤں گا اسے مدرسے میں لگا دوں گا، اب چاہے وہ کمائی 10,000 کی ہو یا وہ کمائی 50 اور 60 کی ہو۔ اب وہاں سالانہ جلسے میں تقریباً 20-21 سالوں سے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مادر علمی ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آدمی کوئی 60,000 روپے، کوئی 1 لاکھ روپے، کوئی 2 لاکھ روپے اپنے ذمہ میں ایسے طے کر لیتا ہے، اور یہ ہے اصل نیت کا کمال۔ آپ سوچیں گے وہ کوئی بڑے مالدار سیٹ لوگ ہوں گے، یاد رکھو وہ سیٹ نہیں، وہ تو شیخ ہیں برادری کے، اور کپڑوں کا کام کرتے ہیں، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی چپل بیچتا ہے، کچھ اور کے اپنے چھوٹے بڑے کاروبار ہیں۔ ہم یہ سمجھے کہ نیت سے تعلق ہے آدمی، جب نیت کر لیتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرا دیتے ہیں۔ ہمیں اس طرح سے اپنی ترتیب بنانا چاہیے اور اپنی روزی میں کچھ رقم ان اداروں کے لیے رکھنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی رقم بھی ہم رکھیں گے وہ کام آ جاتی ہے، اور یہ مشکل نہیں، ہم سوچتے ہیں جب بہت سارا نہیں، ترتیب بہت آسان ہے، ہم ڈیلی بیس پر اپنے کام کاج نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رقم صدقے کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر ہم کسی کلی میں جی اور کسی مٹکے میں اور کیا کہتے ہیں کسی پرس میں ہم 10-20 روپے 150 روپے ڈالتے رہیں۔ 150 روپے بھی آدمی ڈالتا ہے تو یاد رکھیں تھوڑے سے دنوں میں ایک بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ میں کتنے ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن کے ترتیب یہ ہے، بچے کا بخار ہوا تو فوراً صدقہ، بچے کی آنکھ دکھنی آئی فوراً صدقہ، کوئی بچہ سفر میں جا رہا ہے، بیٹا اولاد سفر میں جا رہا ہے، شوہر سفر میں جا رہا ہے، فوراً صدقہ، ہر کام کے لیے صدقہ۔ اور بعض ایسے نیک دل نیک طبیعت حضرات بھی ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو بھی صدقہ نکالتے ہیں، فی نماز 5 روپے 10 روپے۔ نماز پڑھنے میں صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھے اللہ اکبر، اب اس میں جو شیطانی خیال آ رہا ہے، جو اس میں وساوس آ رہے ہیں، غیر اللہ کا خیال آ رہا ہے نماز میں ہو کر نماز میں نہیں، تو دوستو یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے بعض اللہ والے نیک دل نیک طبیعت اللہ سے برابر جڑنے کے لیے وہ صدقہ نکالتے ہیں، پیارے اللہ مجھے شیطان کی حرکتوں سے بچا لیجیے، لہذا بعض 1 روپیہ بھی نکالتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے 1 روپیہ کون لے گا؟ بھئی 1 روپیہ کوئی نہیں لے گا، 1 روپیہ آپ کے گھر کی جو غلق ہے اس میں جمع کر دو، جب 1 رقم کو پہنچ جائیں چنانچہ آپ 1 رقم کسی ادارے میں ڈال دیں، ادارے میں ڈالنے کے ڈبل فائدے، نمبر 1 وہ صدقہ تو آپ نے دیا ہی دیا، نمبر 2 بچے جو تعلیم کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی تعلیم میں حصہ دار بھی بن گئے، تو دوہرا اجر ہو گیا۔ اس طرح سے ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، اور یہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ جب بندہ ان راہوں میں دیتا ہے تو اس وقت تو گھبراتا ہے، یار اتنی موٹی رقم دے رہا ہوں، لیکن آپ نظر بدل لیں، ابھی آپ کی چوکھٹ پر مہمان آ جائے تو ایمانداری سے ناشتے کے نام پر کتنا خرچ کریں گے؟ بولے بھائی کتنا خرچ ہو جاتا ہے صرف ایک قیامت پر؟ 1000 500 تو چھوڑ دو، اگر 5 آ گئے تو اور موٹی بات ہے، اور آدمی خوشی خوشی خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لہٰذا ہر آدمی اپنے ذمے میں موٹی ایک رقم طے کرے گا، جب دے لے گا تو یاد رکھیں یہ زخم اتنی جلدی بھرتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا ہے، اور دینے کے بڑے بڑے نفع ہیں۔